طارر صاحب، یہ ریفارم بڑی کروشل ہیں آپ کی جماعت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، تاکہ نتیجہ سب تسلیم کریں، متنازع نہ ہو، ایک دوسرے کو کہیں کہ الیکشن چرا لیا ہے، سلیکٹڈ ہے، اور اس طرح کی باتوں سے ہم آگے نکل جائیں۔ اس کے لیے آپ مل کے بیٹھیں گے تو کام ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ میں ندیم ملک صاحب آپ کے سوال کا پہلے جواب دے دیا جو آپ نے سارٹ ہمیں سنوایا فواد چودھری صاحب کو، جو میرے بھائی کی لینگویج تھی وہ باقاعدہ تڑی لگانے کے موڈ میں تھے کہ آپ اچھے بچوں کی طرح جو ہم کہہ رہے ہیں اسے مان جائیں، ورنہ پھر جوائنٹ ہاؤس ہے اور دیکھنا ہم کیسے بلڈوز کرتے ہیں۔ وہی گفتگو کا ٹینر میری بہن کا، تو انہوں نے سوال کا جواب دینے کی بجائے دوبارہ اپوزیشن کے اندر سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ دیکھیں کسی کے گھر میں اگر کوئی ڈس آرڈر ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان پہ چھوڑے نا، انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ میں آپ کو الیکشن ریفارمز کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ معاملہ جب سینٹ میں آیا، کیونکہ قومی اسمبلی میں تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک دن میں 21 بل رکھے تھے، سارے بلڈوز کر کے لے گئے۔ سینٹ میں آیا تو یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جس کو تاج حیدر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس کو سونپا گیا۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کی سینٹ میں پریزنس ہے تقریباً موجود ہیں۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے، باپ کی نمائندگی ہے جو کہ ان کے الائز ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی ایف اور اے این پی، یہ سارے لوگ اس کمیٹی میں موجود ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی۔ تاج حیدر صاحب انتہائی زیرک اور ایک کونا مشق اور تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں۔ انہوں نے بڑے تحمل سے کوئی 16 سیشنز کیے اور ہم نے ساری ایکسرسائز کر کے آپس میں فہم و تفہیم سے طے کر لیا۔ صرف آخری ایشو رہ گیا تھا ای وی ایم کا، اور ایک ایشو تھا وہ جو اوورسیز ووٹرز کا۔ اس پہ آ کے لاسٹ مومنٹ پہ ندیم ملک صاحب جب 14 میٹنگز ہو گئی، 15ویں میٹنگ میں جب ووٹنگ ہونی تھی، انہوں نے بیلنس ختم کرنے کے لیے ووٹنگ کا ایک سرکاری بینچز سے سینیٹر صاحبہ کو اس میں ایڈ کر دیا۔ تاج حیدر صاحب نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پہ رولنگ نہ دی اور کہا کہ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، وہ آ جائیں، آ کے شامل ہو جائیں، حالانکہ وہ بالکل صریحاً زیادتی تھی۔ وہ خیر خاتون ہماری بہن ہے، سنجیدہ ہیں بڑی، اور وہ چیزوں کو سمجھتی ہیں، انہوں نے گریس دکھائی، وہ اس میٹنگ میں نہیں آئی۔ جب ہم نے کہا کہ ہم نے یہ 16 میٹنگز میں یہ معاملات طے کیے، آئے اس پہ ووٹنگ کریں، حکومتی وزراء نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ آپ نے دیکھا اس کے بعد انہوں نے میٹنگ میں کیا کہا، الیکشن کمیشن کو ٹی وی پہ جا کے کہا کیا، اور ہمیں کیا کیا سنایا۔ دیکھیں آپ ایک ایسا قانون بنانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے۔